اس وقت ایران کی کیا پوزیشن ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کئی شہر اس وقت جو ہے وہ تباہ کر دیے ہیں اور جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ آگے کی کیا صورتحال کو نظر آ رہی ہے؟ امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے ان کے جو مخصص اہداف تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں۔ ٹرمپ ایک دھوکے باز انسان ہے۔ ایران نے جو ہے وہ پہلے ہی اپنے کہہ دیا تھا، اپنے اہداف کے بارے میں بیان کر دیا تھا کہ جو سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال ہوگی ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ اب ٹارگٹ کرنے میں دو باتیں، ایک ہے کہ عرب ممالک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اب تک جتنے بھی ٹارگٹ کیے ہیں، چاہے کویت ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے وہ UAE ہو، جہاں بھی ٹارگٹ کیا ہے وہ کیا ہے جہاں امریکی اڈے تھے، جہاں امریکی مفادات تھے، ان کو نقصان پہنچایا۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا انہوں نے کہ جس سے کسی ملک کی خود مختاری پہ حملہ آئے۔ سوال تو مسلمان ممالک سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی سرزمین کو ایک برادر اسلامی ملک کے حوالے سے استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی؟ منافقت کی مسلمان حکمرانوں نے، خیانت کی ہے جس کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا کہ جہاد کرنا واجب ہے، تو یہ یاد رکھیے گا پھر دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں امریکہ کا کوئی مفاد سالم رہے۔ ایران کے پاس تو ابھی بہت طاقت ہے، ایران نے تو ابھی اپنی طاقت کا اظہار کیا نہیں ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ڈرون جو چند $1000 کے تھے ان کو استعمال کر کے اتنے بڑے مفادات کو اس نے نقصان پہنچایا۔ ایران اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ایران جب تک اسرائیل کا خاتمہ نہیں کرے گا وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ اس وقت ایران کی کیا پوزیشن ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کئی شہر اس وقت جو ہے وہ تباہ کر دیے ہیں اور جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں، تو آگے کی کیا صورتحال کو نظر آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے ان کے جو مشخصہ اہداف تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں اور ہم کامیابی کے راستے پر گامزن ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ایک دھوکے باز انسان ہے۔ 12 دن کی جنگ ہوئی، اس میں یہ تو کہا تھا کہ ہم نے جو ہے ان کے سارے ایٹمی اثاثے تباہ کر دیے ہیں اور ہم نے ایران کو جو ہے نا بالکل ان کے ایٹمی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ایران نے جو ہے وہ پہلے ہی اپنے کہہ دیا تھا، اپنے اہداف کے بارے میں بیان کر دیا تھا کہ جو سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال ہوگی ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ دو باتیں، اب ٹارگٹ کرنے میں دو باتیں، ایک ہے کہ عرب ممالک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی خود مختاری پر حملہ ہے، ملکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران نے اب تک جتنے بھی ٹارگٹ کیے ہیں، چاہے کویت ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے وہ UAE ہو، جہاں بھی ٹارگٹ کیا ہے وہ کیا ہے جہاں امریکی اڈے تھے، جہاں امریکی مفادات تھے، ان کو نقصان پہنچایا۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا انہوں نے کہ جس سے کسی ملک کی خود مختاری پہ حملہ آئے، حملہ تصور کیا جائے۔ سوال تو مسلمان ممالک سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی سرزمین کو ایک برادر اسلامی ملک کے حوالے سے استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی؟ آپ کو تو ایسے وقت میں چاہیے تھا کہ تمام مسلمان ممالک، اسلامی ممالک سر جوڑ کر بیٹھتے اور اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے، مثبت رول ادا کرتے، تو یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں، یہ جنگ ہوتی نہیں۔ لہٰذا منافقت کی مسلمان حکمرانوں نے، خیانت کی ہے جس کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہے۔ جہاں تک اندر ایران کی صورتحال ہے کہ جنگ کے اندر نقصان تو ہوتا ہے، نقصان تو اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے، نقصان امریکہ بھی ہو رہا ہے، امریکہ کا معیشت کا نقصان بھی ہو رہا ہے، امریکہ کے جتنے اڈے تباہ ہو گئے، تو جنگوں میں تو نقصان ہوتا ہی ہے، ایران میں بھی نقصان ہو رہا ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ رہبر کی شہادت کے بعد جو ان کا ہدف تھا نا کہ ہم رجیم چینج کر دیں گے، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ایرانی قوم کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، جو جذبہ پایا جاتا ہے، اور پوری قوم مرنے کٹنے کو تیار ہے، لیکن وہ کسی صورت امریکہ اسرائیل کے سامنے تسلیم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ان کے جنرل مارے جا رہے ہیں، ان کے کی پوسٹ کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اہم عہدیدار مارے جا رہے ہیں، لیکن رہبر ایک ایسی حکمت عملی بنا کر گئے، ایک ایسی اسٹریٹجی بنا کے گئے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ابھی تو ایران نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ سب تیار ہیں، اگر ہم سب ختم ہو جائیں تو ایرانی عوام جو ہے وہ میدان عمل میں نکلے گی۔ تو وہ منظم لوگ ہیں، ان کی تربیت کی ہے، 47 سالہ انقلاب نے ان کو مضبوط کیا ہے، رہبر نے ان کو مضبوط کیا ہے، وہ کسی صورت اپنی خود مختاری کو پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور آپ دیکھ لیے گا انشاءاللہ تعالی اب امریکہ اس جنگ میں پھنس گیا ہے، اس دلدل میں پھنس گیا ہے۔ یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں سب امریکہ پر زور ڈال رہے ہیں، دوسرے ممالک امریکہ پر زور ڈال رہے ہیں، کیونکہ صرف مالی نقصان نہیں ہو رہا، جانی نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ معیشت عالم اسلام کی دنیا کی بیٹھنا شروع ہو گئی۔ یہ جنگ میں سمجھتا ہوں زیادہ آگے نہیں چلے گی، امریکہ کو اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایران جس پوزیشن میں کھڑا ہے، ایران اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور ایران جب تک اسرائیل کا خاتمہ نہیں کرے گا وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے ویسے دیکھنے میں آیا تو تنہا ہی لڑ رہا ہے ایران جو ہے، اس وقت کوئی ساتھ نہیں ہے، لیکن اس نے جس طرح سے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، تقریباً 14 سے زائد ممالک بتا رہے ہیں جہاں پر وہ جو ہے وہ باقاعدہ امریکی جو اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں بیسز کو. تو اب آگے جا کے فرانس نے جیسے کہا ہے کہ وہ بھی مل کے لڑیں گے امریکہ کے ساتھ، تو چین اور جو رشیا ہے وہ کس حد تک ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ایران کے ساتھ؟ دیکھیے اب یہ جنگ جو ہے نا مشرق وسطیٰ سے نکل گیا، اب اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی مغربی ملک ہوتا ہے تو ایران کے پشپا کے ساتھ چائنا بھی کھڑا ہوا ہے، رشیا بھی کھڑا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر چائنا رشیا جو ہے وہ اگر پوری طاقت کے ساتھ اس میں کودے تو پھر یہ پوری دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے گا. ایران کا انسٹنس وہ جو ہے موقع بالکل واضح ہے. اس نے کہا ہے کہ تم نے ہمارے سپریم لیڈر پہ حملہ کیا ہے، اور سپریم لیڈر نہیں ہے بلکہ تم نے تشیع کی مرجعیت پر حملہ کیا ہے، ایک فقیہ پر حملہ کیا ہے. اور آپ کو نہیں معلوم کہ تشیع میں مرجعیت کی فقیہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے. ابھی پورے عالم اسلام کی نگاہیں اپنے مراجوں کی طرف ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. ابھی تمام عالم اسلام میں بسنے والے جتنے تشیع ہیں ان کی نگاہیں مرجعیت کی طرف ہے، مراجوں کی طرف ہے، آیت اللہ سیستانی کی طرف ہے، آیت اللہ مکارم شیرازی کی طرف ہے، اور دیگر مراجع آیت اللہ ہمدانی جن کے مقلدین دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی طرف ہے. اگر انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا کہ جہاد کرنا واجب ہے تو یہ یاد رکھیے گا پھر دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں امریکہ کا کوئی مفاد سالم رہے. ابھی تک مرجعیت کی طرف سے فتویٰ نہیں آیا، ابھی تو ایرانی قوم لڑ رہی ہے، ابھی تک پوری تشیع اس میں انوالو نہیں ہوئی. لیکن جس دن مرجع کا فتویٰ آ گیا، عالم اسلام سے فتویٰ جاری ہو گیا ایک فقیہ کا، تو پھر یہ سب پہ واجب ہوگا جہاد کرنا. تو اس وقت دنیا کا کیا حال ہوگا مجھے نہیں معلوم. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ایک ایسی جنگ میں پھنس چکا ہے، ایسے دلدل میں کہ اس کا نکلنا مشکل ہے. اور ایران بڑی حکمت سے چل رہا ہے، ایران جذبات میں جنگ نہیں لڑ رہا. ایران آہستہ آہستہ اس کو لانگ ٹرم کرے گا، تھکا رہا ہے. جیسے کہ خبریں چل رہی ہیں کہ امریکہ کے بعد جو ہے میزائل ختم ہو رہے ہیں، طاقت ختم ہو رہی ہے. ایران کے پاس تو ابھی بہت طاقت ہے، ایران نے تو ابھی اپنی طاقت کا اظہار کیا نہیں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ڈرون جو چند $1000 کے تھے ان کو استعمال کر کے اتنے بڑے مفادات کو اس نے نقصان پہنچایا. اگر ایران واقعاً اپنی پورے طاقت کے ساتھ میدان عمل میں نکلے گا تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا.